وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. چونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے. سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے. شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا. کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں. مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا. آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر. حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے. افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے. جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا. اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا جو سید ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی. اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا. ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں. اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے. لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ. اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا. یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن. پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا. وہ جوان جو ہی پروان چڑھا، ان فوان شباب آیا، تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی. اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے. اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں، اور دن یاد الہی میں، روزے سے گزرنے لگے. حضرت عطا تابی ہیں، کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم تینوں حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے اور جا کر کے کہا کہ حدثنی بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اماں جان حضور کی کوئی ایسی بات سناؤ جو بڑی عجیب ہو. ہم تینوں لوگ جب حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی
تو حضرت عطا کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رو پڑی اور فرمانے لگی آقا کی ہر بات ہی عجیب تھی. اور پھر انہوں نے ایک بات سنائی. کہتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرے حجرے میں حضور جلوہ فراز تھے. رات کا کچھ حصہ بیتا تو فرمانے لگے اتازنین لی فی عبادت ربی، اے عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے تم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور میں نے روکا کب ہے، آپ مختار ہیں. تو حضور علیہ السلام نے مصلی بچھایا. فرماتی ہیں کہ اتنا روئے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی جھولی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر حضور نے تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد حضور پھر دوبارہ مصلی پہ تشریف فرما ہوئے اور اتنا روئے ثم بکا حتی رأیت دموعہ قد بلت الارض، اتنا روئے کہ حضور کے آنسوؤں سے زمین بھی بھیگ گئی. تو کہتے ہیں اسی اثناء کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے. وہ جب اذان ہوتی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ حضور جماعت تیار ہے. تو وہ جب حاضر ہوئے تو حضور زاروں کے تار رو رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ روں جب یہ آیت اتری ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ آیت حضور نے پڑھی. فرمایا کہ یہ آیت مجھے رونے پہ مجبور کرتی ہے اور میں جب اللہ کی قدرتوں پہ تفکر کرتا ہوں تو پھر زاروں قطار روتا ہوں. اس طرح ساری رات حضور آنسوؤں میں گزار دیتے اور اللہ کے حضور اتنی کثرت کے ساتھ روتے کہ حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا جیسی تھیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا رخ زیادہ زمین کی طرف ہوتا. جب دیکھتے تو آسمان کی طرف کم دیکھتے، زیادہ حضور زمین کی طرف دیکھتے. نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، آسمان کی طرف بھی حضور کی نگاہیں اٹھتی تھیں لیکن زیادہ دیر حضور زمین کی طرف دیکھا کرتے تھے. اور جب حضور کی نگاہیں اٹھتی تھی تو پھر اللہ جبریل کو بھیجتا تھا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرے چہرے کو ہم بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے. قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں. خاطر آتر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو. تو ابھی دل میں خیال آیا اور خیال سے ہی آسمان کی طرف نظریں اٹھی تو جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے رب کا سندیسہ لے کر، رب کا پیغام لے کر. محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی.